السلام علیکم، میں ہوں مہرین رضوان اور آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں امید کی کرن۔ آج پھر دوبارہ سے ہم وہی موضوع نکالتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے، اور کیا ہر انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری صرف اس دنیا میں آ کر اپنے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا نہیں ہے؟ اور ہم اس پروگرام میں، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، کہ ہم گیسٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس شعبے میں آئے، کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے گھروں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کے شہری ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو آج کے بھی ہمارے گیسٹ بہت ہی نیشنل ہیروز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق میں آگے چل کر سوالات تو کروں گی جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کس کس شعبے میں کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام امید کی کرن میں۔ سب سے پہلے شجاعت برنی صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ آپ سنائیے سلمیٰ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سلمیٰ تو جیسے کہ پورے سرکل میں، سوشل سرکل میں، این جی اوز میں شجاعت برنی اور سلمیٰ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کتنے ہی سینسیٹیو ایشوز پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس ایشوز پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے زیادہ۔ بچوں کے لیے تو کافی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، لیکن مینٹل اور فزیکل ڈسیبلٹیز کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ نام آگے سلمیٰ کا ہے۔ تھینک یو جی۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے مہمانوں سے کہوں گی کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنا تعارف کروائیں ہمارے ناظرین کو۔ تو شجاعت، آپ کی طرف سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا اور سلسلہ، اور کس نے آپ کو اندر سے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے آپ نے آرگنائز کیا۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک سوشل ورکر پایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اور اللہ پاک نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ مطلب الحمدللہ ہر انسان کے اندر جو الحمدللہ مطلب ایک انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں، ایک انسانیت کی محبت اگر دل میں رکھتے ہیں، وہ ہر ایک بندہ جو ہے سوشل ورکر ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی ایک ادارہ بنا لے یا ایک آرگنائزیشن بنا لے، ہر انسان اپنے اندر ایک آرگنائزیشن رکھتا ہے گا، اس کے دل میں جو ہے بس ایک نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں مطلب اپنی ٹین ایج میں جو ہے میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میری چل رہی تھیں، اور پھر یہ کہ کس طریقے سے میں اس لائن میں آیا، وہ یہ کہ مطلب میرے والد صاحب مرحوم جو تھے ڈاکٹر ایس اے برنی مرحوم، تو وہ خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اور جو ہے ہیومن رائٹس پولیس کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ شفاف کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اور وہ بھی جب ایک اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے بنائی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنی محنت کری تھی، ایک پراپر طریقے سے انہوں نے اپنا وقت دیا، پاکستان میں الحمدللہ ان کا ایک نام ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بالکل کیونکہ میں جو ہوں پہلے میری جو مطلب میں بیسیکلی آرگنائزر تھا، ایونٹ آرگنائزر تھا، ایونٹ مینجمنٹ میرا کام تھا۔ تو جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے پریویس میری ماڈلنگ بھی مطلب میں ماڈلنگ بھی کرتا تھا، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر تمام چیزوں کو میں نے جو ہے وہ اپنے ڈریمز کو چھوڑ دیا میں نے، بالکل۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا میں نے کافی بڑے برانڈس کے ساتھ میں نے جو ہے کام کرا، لیکن جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر ظاہر سی وہ چیزیں ساری ایز اٹ از رہ جاتی ہوں۔ تو آپ یقین کریں کسی نے مجھے جھنجھوڑا بھی نہیں کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے۔ سڈنلی میں نے تمام چیزوں کو ٹیک اوور کیا، اور جب ٹیک اوور کیا اور کہا کہ اسی کام کو مجھے بہت لمیٹڈ طور پر جو ہے مطلب میں جب یہ میرے نام پر ایز اے پریزیڈنٹ جب میں الیکٹ ہوا شفاف ٹرسٹ کے اندر، جب رجسٹرار میرے سامنے تھا، جب رجسٹرار نے مجھے بلایا بھائی شجاعت برنی حاضر ہوں، تو وہ رجسٹرار کہہ رہے تھے بھائی شجاعت برنی کو بلائے نا، اور میری اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ میرے والد صاحب کا نیا انتقال ہوا تھا، اور میں اس صدمے سے نہیں نکل پا رہا تھا، اور میں ابھی بھی اس صدمے میں جب مجھے مطلب میرے والد صاحب کو جب ذکر ہوتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ میرے بہت اچھے سپورٹر تھے وہ میرے، کیونکہ مطلب ظاہر سی بات ہے نا، ایک جب سر پہ باپ ہوتا ہے تو وہ ایک کپ اٹھا کر بھی بندہ نہیں پیتا، پاؤں بھی جو ہے وہ زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو مطلب جب ان کا انتقال ہوا سڈنلی تو پھر میں بڑا ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنی این جی او کا رخ بھی ابھی فی الحال اسی طرف موڑا ہے کہ کچھ اس طرح صاحبان ہونے چاہیے۔ تو ہم تھوڑا سا سلمیٰ بہادر کی طرف آتے ہیں۔ سلمیٰ بہادر نام ہی کے ساتھ بہادر، تو اپنے بارے میں تھوڑا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے، انہیں بتائیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے،
اور میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ کام کی بہت ضرورت ہے، مگر جب جیسے ابھی شجاعت نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے انڈیویجولی طور پہ بھی ہم سب کے اندر ایک ہے جذبہ نا کہ ہم سوشل ورکر ہیں بنیادی طور پہ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر انسان کے اندر بچہ ہے، اسی طرح سے یہ کوالٹی بھی ہے کہ ہم اپنے حدود میں اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر سلیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں سمجھتی ہوں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اتنی ایبلٹی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس ایک مقصد کے لیے ہمارے سامنے ویژن کلیئر کیا ہے تو اس کی بہت بڑی ایک ہم پہ ایک عنایت ہے، کرم نوازی ہے۔ میں 3 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا نا، تو سمپل سی بات ہے، اتنا نہیں اندازہ ہوتا کہ لائف میں آگے کیا ہونے والا کیا ہے، مشکلیں فیس کرنی پڑی۔ تو میرے جو پیرنٹس ہیں وہ اس ٹائم پہ نا مطلب پنجاب سے یہاں پہ کراچی میں شفٹ ہوئے تھے، اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ ویکسینیشن کی ویلیو کیا ہے، مگر جب مجھے پولیو ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو لائف شروع ہوئی، ظاہر اسکولنگ لائف ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے میں نے مطلب بہت ایک جس طرح عام انسان کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، اگر کوئی کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ میں نے 1993 میں آفٹر میٹرک میں نے یہ اپنی فیلڈ جو ہے سلیکٹ کر لی کہ مجھے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں خود بھی جو پرابلم فیس کر رہی تھی، جو میں نے مشکلات دیکھی، اور میں چاہتی تھی میں جتنا اس مطلب فیلنگ کو اسپیشل پرسن کے لیے کم کر سکتی ہوں میں ضرور کروں گی۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج 27 ایئر مجھے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور امیدگاہ کو اسٹیبلش ہوئے بھی 14 سال ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ابھی اپنی نارمل لائف جو ہے وہ امیدگاہ ہاؤس آف ہوپ، اور آپ اس امید کی کرن میں موجود ہیں۔ امید کی کرن میں، اور میرے لیے آج یہ بڑا ایک بہت اچھا اور خوشی کا ایک موقع ہے کہ مطلب امید سے ریلیٹڈ چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو بالکل صحیح کہا سلمیٰ، شروع میں تو آپ کو بہت پرابلمس فیس کرنے پڑے ہوں گے، آپ کو جو مشکلات دیکھنی پڑیں گی، سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ ہمارا آپ سے اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو پیرنٹس ہیں، بیسکلی کیسز تو ابھی بھی نکل رہے ہیں مینٹل فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، جو بھی ڈسیبلٹیز بچوں میں آ رہی ہیں کسی میں بھی، تو کیا ایسے لوگوں کو معاشرے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو سوچ کر آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ان کی مشکلات کو تو کم کرنا چاہیے، جس کے لیے آپ نے امیدگاہ کا چناؤ کیا؟ دیکھیں لائف کی مشکلات اسپیشل پرسن کے لیے بہت زیادہ ہے نا، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تو ایسا ہے کہ ہم اگر دیکھا جائے نا کہ ہم اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ہی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے نیبرز ہیں۔ اب دیکھیں بچہ اگر اسپیشل پرسن باہر نکلتا ہے تو اسے کس طرح سے ہوٹنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا۔ فار ایگزامپل اسپیشل بچہ اسکول میں ہے تو اسے کس کس نام سے بلایا جاتا ہے، اس سے بات کرنا بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر کسی فیملی میں اسپیشل چائلڈ ہے تو ان سے لوگ تعلقات رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت وہ اس دنیا میں آیا ہے، تو ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسپیشل پرسن آج ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے موو کر رہے ہیں، مطلب اپنی صلاحیت اپنے سکلز منوا رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے سلمیٰ، آپ کی بات کو ہی میں کنٹینیو کروں گی، آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ معاشرے میں اس طرح سے کر دیتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ کیا ہم ان کو اتنی اہمیت دیں کہ جس سے وہ مطلب یہ سوچیں کہ بھائی ہمارے اوپر رحم کھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بالکل انہیں ہم اپنی طرح ہی لیا جائے کہ وہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح سوچتے ہیں، بس تھوڑی بہت ہر کسی میں کوئی مینٹل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر رحم کھائیں یا پھر ہم اس کو ایک طرف کر دیں اپنی سوسائٹی میں۔ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ رحم کھانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھیں گے آج، آپ میری گیسٹ ہیں، آپ میری مہمان ہیں، یعنی کہ آپ کئی گنا ہزاروں عورتوں سے بہت بہتر ہیں، اور آپ زیادہ کام کر رہی ہیں جو گھر میں بیٹھنے والی عورت نہیں کر پا رہی۔ تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو نہ رحم کھانا چاہیے، نہ ان کو کوئی اس طرح کی چیز دینی چاہیے کہ ان کو احساس کمتری کا شکار ہو وہ۔
کیا دیکھیں کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمدردی ہے نا، یہ ہمیں اسپیشل پرسن کو ہمدردی کی نہیں، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے بالکل سپورٹ کی ضرورت ہے. جس طرح ہم دوسرے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی اسکولنگ کر رہے ہیں، ان کی سب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے، ان کو ہم اپنی پارٹیز میں لے کے جاتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، مگر ایسے بچوں کو ہم لوگ گھروں پہ ڈال دیتے ہیں نا. Like ان کو اور یہ different نہ ہماری سمجھیں. یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے یہ کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی مطلب وہ اسپیشل نیڈس چائلڈ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کی لائف کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. وہ ہم سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس نے ہمیں مکمل بنا کے بھیجا نا. تو ایز اے انسان ہمارے سب لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے نا، کیونکہ ہم انسان ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یا تو انہیں ہمدردی کی نظر سے دیکھیں. آئی ہیٹ کہ کوئی اگر مجھے سمپتھی شو کرے نا، کوئی مجھے یہ کہے گا کہ ہاں سلمیٰ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ریئلی کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں سوسائٹی پہ نظر ڈالیں کس طرح سے لوگ جو اسپیشل پرسن ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جی ہر کوئی اپنی جگہ جی رول تو پلے کر. بجائے اس کے کہ ہم انہیں سمپتھی دیں، انہیں ان کا ساتھ دیں. تو یہ امید گاہ جو ہے بیسیکلی یہ بچے وہاں پر آتے ہیں، تو ادھر آپ کو کون سی مشکلات، پیرنٹس کو کس طرح سمجھانا پڑتا ہے؟ آپ کے پاس کافی ٹوٹے ہوئے پیرنٹس آتے ہوں گے، جی ڈسہارٹیڈ ہوتے ہوں گے بچے بھی، ان کے پیرنٹس بھی. دیکھیں پیرنٹس کی نا سب سے جو بڑی فکر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسپیشل چائلڈ جو ہیں انہیں ہمارے بعد کون دیکھے گا نا. یہ ان کی فکر ہے، اور یہ سچ ہے، کیونکہ والدین سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی آپ کو کیئر نہیں کر سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کا جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک تو کوشش کریں نا. کیونکہ جب ان کے لیے کام کیا جاتا ہے ریئلی ان کے اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں، بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں. میں اگر امیدگاہ کی بات کروں تو ہمارے کافی بچے ایسے ہیں جو بھی نارمل لائف گزار رہے ہیں. ہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ہیلپ کرنی ہے، نہ کہ انہیں مطلب یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ہم سے کم ہیں. بالکل. شجاعت آپ بتائیے آپ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنے والد صاحب کا جس طرح بتایا کام کنٹینیو کر لیا، ان کو تو ماشاء اللہ سے پورا پاکستان جانتا تھا. اب آپ بتائیے آپ کے کیا کیا نئے پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت اسپیشل چائلڈس کا ذکر ہوا تو ایک پروجیکٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ شفاف سیریبرل پالسی کمیونٹی کے نام سے جو ہے ہم نے کمیونٹی کا آغاز کیا. یہ سیریبرل پالسی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ تمام ممالک میں جو ہے وہ ورک کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں ورک نہیں کر رہی ہے. یہ سیریبرل پالسی کمیونٹی کیا ہے میں تھوڑا سا بتاؤں، کیونکہ اب اسپیشل بچوں کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. سیریبرل پالسی کمیونٹی تمام پاکستان سے ہٹ کے تمام ممالک میں جو ہے جو وہاں پر رجسٹرڈ ہوتا ہے. سیریبرل پالسی کمیونٹی، سیریبرل پالسی کمیونٹی. سیریبرل پالسی میں تھوڑا سا کلیئر بالکل 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 سی پی چائلڈ ہم اسے سی پی چائلڈ کہتے ہیں اس کو. وہ ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں، وہ مطلب ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ ذہنی معذور بچے جی ہوتے ہیں. بالکل، میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. بالکل. دیکھیں یہ سیریبرل پالسی کمیونٹی بیسکلی پاکستان سے ہٹ کے تمام ممالک میں جو ہے آرگنائز ہو رہی ہے. باقاعدہ گورنمنٹ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے پرسنل، اس کا باقاعدہ خاص فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ایسا یہاں پہ انتظام نہیں ہے. یہاں پر جو ڈسیبل ہے اس کو بھی جو ہے مطلب کراچی پریس کلب جا کر ہزاروں دفعہ جا کر جو ہے اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ڈسیبل ہوں. مطلب بہت اسٹرگل ہے. ایک نارمل انسان کو تو چھوڑ دو، نارمل انسان کو تو نوکری ملنے کا تو دور دور کا سوال نہیں ہے. جو اسپیشل پرسنز ہیں، جو ڈسیبل ہیں، جو سی پی ہیں، ان کو تو مطلب سمجھ لیجئے کہ مطلب کچھ ادارے جو کام کر رہے ہیں، جیسے ان کا ادارہ جو کام کر رہا ہے، ایسے ادارے کام کرے تو ان کو ایک امید ہے کہ یار مطلب ہم رہ سکتے ہیں، زندہ رہنے کی ایک ہماری ایک آس ہے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی کہ مطلب یہ سیریبرل پالسی کمیونٹی جو ہم نے آغاز کیا ہے، اس کا ہم نے بہت اچھا پروگرام اس کو لانچ جب ہم نے کرا، اس کے اندر ہم نے کینیڈا سے ڈاکٹر حبیبہ تھاور، جانتی ہوں گی ڈاکٹر حبیبہ تھاور کو ہم نے بلایا تھا. اور وہاں پر ان کو بلانے کے بعد وہ انگلش بھی بولتی ہیں، اردو، ان کا ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ آئی تھی. ہم نے وہ پروگرام کرا. پروگرام کرنے کے بعد ہم نے آن دا اسپاٹ 18 بچوں کو، سی پی چائلڈس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا تھا. اچھا یہ ورک ہم کیسے کر سکتے ہیں تھوڑا بتاؤں. اس کے اندر ہم نے رجسٹرڈ کروانا ہے. ہمارے پاس کم از کم 2000 ممبرشپ اگر ہوتی ہیں تو ہم سندھ گورنمنٹ پہ یا وفاق حکومت کو جا کر جو ہے لیٹر دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 20,000 یا 2000 ممبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں سی پی چائلڈ کے. تو ہم سیریبرل پالسی کمیونٹی کو پاکستان سے کنیکٹ کروا سکتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی. فنڈ آ رہے ہیں، یہ بتا دوں فنڈ آ رہے ہیں، لیکن ان تک نہیں پہنچ پا رہے. انشاءاللہ ہوں گی 2000 رجسٹریشنز. اور بہت اچھا انہوں نے بتایا ہمیں پلان کس طرح کا ہے، جس سے ہماری آنے والی جنریشنز میں اگر کوئی بچہ اس معذوری کا شکار ہے یا کسی پرابلم کا شکار ہے تو اس کے لیے حل ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہی کام ہے. قومیں جو ہیں وہ اسی طرح سوچتی ہیں تو کچھ بنتی ہیں.
آتے ہیں ہم تھوڑا سا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آتے ہیں واپس سے اپنے پروگرام کی طرف, اور شجاعت سے ہماری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بڑا زبردست ہمیں پروگرام بتایا. تو اسی کو تھوڑا سا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل میں بتائیں کس طرح کی یہ رجسٹریشن ہے اور اس سے ہمارے آنے والے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہم نے جو لانچ کیا ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے ان کی جو اکوپمنٹس ہوتی ہیں, کچھ ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہیں جو کافی ہائی کاسٹ ہوتی ہیں, بہت مہنگی کاسٹ ہوتی ہے ان کی, تو وہ کچھ فیملی ممبرانز نہیں لے سکتے اپنے بچوں کے لیے. تو ہم نے اس پروگرام جو ہم نے آغاز کیا, ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں, رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ریہیبلیٹ ہم کر سکتے ہوں وہ ہم کر رہے ہیں. اچھے ڈاکٹرز ہیں جو ان کو اسپیشل بچوں کو جو سی بی چائلڈس کو دیکھتے ہیں ان کے الگ ڈاکٹرز ہیں, تو ہم نے کوآرڈینیشن کری ہوئی ہے. اس وقت ہمارے پاس 18 بچے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس جیسے ہی وقت مطلب ہمارے پاس تعداد بڑھتی رہے گی تو پھر ہم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ابھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ اچھے دوست سپورٹرز ہیں ہمارے, مخیّر حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ جوائن ہو کر جو ہے ہمیں اس کے اندر مدد کر رہے ہیں. تو ایک پروجیکٹ ہمارا ہو گیا. اس کے علاوہ جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں خود مختاری پر, بھکاری نہیں خود کفیل بنانا ہے ہم کو. یہ پروجیکٹ ہے ہمارا جس کے اندر ہم لوگوں کو آسان ایک ساتھ کے اندر گھر بھی فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت کافی بڑی طریقے سے جو ہے, کافی ہیوی طریقے سے جو ہے, کافی نالے کٹے ہیں, کافی گھر لوگوں کے جو بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے پاس چھت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو اس وقت کام کر رہے ہیں, اس وقت سرجانی جیسی پرفضا ماحول پر ہم ان کو جو ہے گھر بنا کر دے رہے ہیں آسان ایک ساتھ پر. لوگ رہ کر بھی رینٹ دے رہے ہیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ بالکل آپ دیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے بھکاری نہیں بنانا. اب دیکھیں ہر روڈ کے اوپر جو ہے دسترخوان کھل گئے ہیں, ہر جگہ پر راشن بٹ رہے گا کہیں پر. مطلب ہم پاکستان ہے یار, کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. اس کی آدھی آبادی جو ہے وہ روڈوں پر لگی ہوئی ہے. مطلب معذرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اچھا کام ہے لوگوں کو کھانا کھلانا, لیکن کسی کی تذلیل کرنا, کسی کی دل آزاری کرنا میری نظر میں, مطلب میں ایک ویلفیئر چلاتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن میرا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے, لیکن ہمارا مقصد ڈفرینٹ ہے. ہمارا مقصد لوگوں کو یہ نہیں کہ ہم نے راشن دے دیا ہمارا کام ہو گیا. ہمارا مقصد یہ کہ بھائی مچھلی کیوں کھلا رہے ہو, مچھلی پکڑنا سکھاؤ. ہم نے اس وقت گورنمنٹ سے بھی اپیل کری, ڈفرینٹ ہمارے پروٹیسٹ ہوئے کہ بھائی ہمیں لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا. ہم لوگ ایسے ان کی حکومت جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لوگوں کو راشن بانٹ رہی ہے. بھائی کیوں بانٹ رہی ہو؟ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے آپ چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریز لگائیں, کیوں نہیں لگا پا رہے ہیں آپ کے کروڑوں روپے کے فنڈ جاری ہو رہے ہیں راشن کی مد میں, دوسری چیزوں کی مد میں. بھائی اسمال انڈسٹری بنا لو, لوگوں کو ہنر دے دو. جب تک کہ آپ لوگوں کو خود مختار نہیں بنائیں گے, یہ بیکاری ایون کے جو حق, مطلب جو لوگ حق پر ہیں, جن کا ہونا چاہیے, جن کو ملنا چاہیے, ان کو نہیں مل پا رہا ہے جن کا حق, دوسرے لے کے جا رہے ہیں. دوسرے شہروں سے لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں بھر کر آ رہی ہیں, لوگوں کو دکانیں مطلب بنا دیں گی, بھائی یہ تمہارا اسپاٹ ہے, یہ تمہارا اسپاٹ ہے. کروڑوں روپے جو ہے یہاں سے جو ہے بھیک کی مد میں جایا جا رہا ہے. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حق دار کو حق نہیں مل پا رہا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے بھائی ہم ڈفرینٹ کام کرو, اور ہم دعوے سے بولتا ہوں میں کہ میں ڈفرینٹ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا بھائی, خود مختار بنانا ہے. ایون کہ ایسا بنانا ہے کہ وہ 10 مہینے کے بعد ہماری آرگنائزیشن کو سپورٹ کرے تاکہ ہم کسی تیسرے کو سپورٹ کریں. تو شجاعت, اس کے لیے مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے کنونس کریں, کس طرح سے ان کے مائنڈ کو آپ میک اپ کر رہے ہیں کہ مطلب وہ اس طرف آئیں, اور گدا گری اور جس طرح سے یہ لوگوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں فری راشن وغیرہ, ان کو کس طرح سے آپ قائل کریں گے؟ دیکھیں بات یہ, اس وقت سوشل میڈیا پہ شفاف ٹرسٹ ٹرین چل رہا ہے الحمدللہ. کوئی بھی سرچ کرے وہ آ رہا ہے. آنے کے بعد لوگ سب سے پہلے کال کر کے بولتے ہیں یار ہمیں راشن کروا دیں, ہمیں ادویات کروا دیں. میں بولتا ہوں بالکل, ہم 2 مہینے 3 مہینے سپورٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہم نے 3 مہینے کے بعد ہم یہ بولتے ہیں بھائی اب ہمارے پاس زبان آ جاتا ہے خدا نخواستہ, ان کو خود اس کے مختار بعد کیا بنا کرو گے بھائی مجھے بتاؤ نا. ایون کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم ایسی اپلیکیشن ہیں جن پہ ہم کام کر سکیں. ہم کسی کو بار بار چکر نہیں لگواتے, کلیئر کٹ بات ہے. ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے, وہ اس لاک ڈاؤن کے اندر اتنی ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن اللہ سپورٹ کروا رہے گا. اب وہ کسی کی مدد سے بھی کروا رہا ہوں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو اس طرح قائل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر آپ کی جاب کی نیڈ ہے ہم وہ بھی کروا کر دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. ہم 3 مہینے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, راشن کی مدد میں سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جو پرابلم ہے وہ اللہ کے حکم سے سالو کر سکتے ہیں. 2 سے 3 مہینے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کسی بھی ویلفیئر نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. لوگ ان غریبوں کے نام پر بٹور رہے ہوتے ہیں. میں اسٹریٹ فارورڈلی بول رہا ہوں. اس وقت میں اپنے اکاؤنٹس کی بھی آڈٹ دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس کیا آتا ہے, اور اس سے کئی زیادہ مد میں جو ہے اللہ کے حکم سے مطلب کہاں سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ. بالکل. سلمیٰ کی طرف چلتے ہیں. سلمیٰ, انہوں نے جو بات کی ہے بہت اچھی ہے. NGO بنانا چاہیے, لیکن ایک میکینزم یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس NGOs کے تھرو ہی
لوگوں کو خود مختار بھی کیا جائے. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں جس طرح سے شجاعت نے بات کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ شجاعت جو ابھی ان کا پروجیکٹ پلان ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس بات پہ تو میں بھی بالکل ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ ہمیں کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اگر آپ نے انہیں ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے کہ 3 مہینے تک ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت کوئی مطلب ایک سلیکٹڈ وقت ہے نا، تو یہ بڑا اچھا زبردست بات ہے. اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہمارا ہے امید کا ریہیبلیٹیشن اس میں بھی کچھ اس طرح کی ہیں آپ لوگوں کی تھیراپیز وغیرہ جس سے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ، مطلب ووکیشنل ٹریننگ سے مراد کہ انہیں ہنر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کم سے کم کریں. اچھا میں کچھ غلط نہیں ہوں تو اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں ڈسیبل لوگوں کی کرکٹ ٹیم بھی ہے، جی بالکل ہے، ہاکی ٹیم بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے اب ہمیں پتہ ہے، پہلے تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی لیکن ویل چیئر ٹیم ہے. اور ہاں جی بالکل. تو ہمیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا نا کہ ہم لوگوں کو اس پہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح معذور ہو جائیں، وہ ڈیپینڈ کرنے لگے کہ ہمیں ساری زندگی وہ راشن ملے گا ہم استعمال کریں گے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. آپ جن بچوں کے اوپر کام کریں تو آپ ان کو کیا سبق دیتی ہیں کہ وہ کن فیلڈز میں جائیں، کس طرح کے لائک اسپورٹس ہو گیا، وہ کون سے ہنر ایسے کریں؟ میں تھوڑا سا اس پہ بتاؤں گی کہ ہمارے جو امیدگاہ کے بچے ہیں میوزک میں ان کا ہے کافی انٹرسٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اور گیمز میں اسپیشل اولمپک کے ساتھ رجسٹرڈ ہے ہمارا ادارہ نا، تو ہمارے کافی بچے ہیں جو اس میں بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں نا. اور ویل چیئر جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں امیدگاہ کے بچے شامل ہیں. اور میں نے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ سے مراد ہے کہ جیسے ہمارے پاس بچیاں ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی، ایج ان کی اس طرح سے ہے کہ وہ اس مطلب اسٹڈی پہ اتنا فوکس نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک بچی کی شادی ہوئی ہے، وہ ڈیف اینڈ میوٹ تھی. اس نے اسپیشل اولمپکس میں فٹ بال کے اس میں 3rd پرائز جیتا. پھر اس نے اسٹیچنگ کا سارا سیکھا ہے ماشاء اللہ. ابھی اس نے اپنی جو ویڈنگ ڈریسنگ تھی وہ خود بنا رہی تھی اور مجھے دکھا بھی رہی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہے ہمارا نا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ کل کو. جی بالکل. جیسے شجاعت نے بتایا نا کہ ہمیں خود مختار بھی کرنا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے اگر ان کے اوپر برا وقت ہے اس وقت مدد کرنی ضروری ہے، لیکن خود مختار ہونا ان کا بے حد ضروری ہے. یہ تو کریڈٹ گوز ٹو امیدگاہ اس بچی کی خوشیوں کے لیے. تو شجاعت آپ بتائیے آگے کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کو کس طرح سے ہمارے معاشرے میں سپورٹ کرنی چاہیے؟ آپ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا میسج بھی پہنچ جائے گا آپ کو ہمارے. گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ سے کون لڑ سکتا ہے، مطلب نہیں لڑنا نہیں ہے، گورنمنٹ سے لڑنا نہیں ہے، گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ ہمیں ضرورتیں. دیکھیں بات یہ کیا بتاؤں میں، مجھے بتائیں. دیکھیں اس وقت کوئی بھی اگر وزراء یا کوئی منسٹر یا کوئی اس کا سیکرٹری اگر دیکھ رہا ہو، میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی آپ اے سی کے کمرے سے باہر نکل کر آپ نے چیک کرا ہے گا؟ میں تو یہ بولوں گا ان کی جو نیچے جو اب بیٹھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ وہ کیا کر رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ فنڈ کہاں جاتا ہے گا وہ ہمیں آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے گا. میں بس کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں آپ نے مجھے ویسے ہی کہہ دیا کہ بھائی کچھ زیادہ نہیں بولنا ہے آپ نے، تو میں کیا بولوں. بس یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ بس جو ہے سپورٹ کرے. اب آرگنائزیشن جو سب کام کریں کراچی میں ان کے لیے کام کریں آپ لوگ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، لیکن ہماری ذات سے اور گورنمنٹ دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، گورنمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو منٹ نہیں لگے، سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ نیچے کی رپورٹ اوپر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں سب اچھے کی رپورٹ ہے، سب اچھا ہے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا کہوں گی کہ میں اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہوں اس بات میں. انفرادی حیثیت ہوتی ہے فرد کی، ایک کہتے ہیں نا قومیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. جی قومیں تقدیریں تو بدل دیتی ہیں محترمہ، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت کراچی پریس کلب بنایا کیوں ہے آپ نے؟ ہمارے ہاں ہر چیز پر روز کسی نہ کسی کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. کوئی سننے والا ہے ان کی؟ اگر آپ بات کرتی ہیں قومیں بدلنے کی، قومیں بدلیں گی، قومیں بدل نہیں سکتی ہیں. قوموں کے پاس شعور نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، آپ نے تعلیم سے دور کر دیا ہے. تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ قومیں بدلیں گی؟ اور یہ بتا دوں کہ اس وقت گورنمنٹ جو بھی اس وقت وزراء بیٹھتا ہے، جو بھی وزیر بیٹھتا ہے، آ کر جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. آپ ہی اور ہم جا کر ووٹ دے کر آتے ہیں ایک بریانی کے تھیلے کے لیے. بالکل. ہم جب یاد ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ غلط لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہم اور آپ ہی جو ہے وہ ایوانوں میں بٹھاتے ہیں لا کر. جی. اور اس وقت ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم کس کو لا کے بٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو بھی دیکھیں میں تو یہ بولتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے، جو ہمارا جو تیسری نسل ہے وہ تو برباد ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے. جو بچی کچی ہے وہ جو ہے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ بس بھاگ رہی ہے, وہ جس پارٹی کی لیڈر کی آواز آتی ہے وہ اس طرف روانہ ہو جاتی ہے. ہمارا نوجوان اس وقت کر کیا رہا ہے کراچی کا, آپ نے کبھی نوٹ کرا ہے؟ مجھے بتائیں نا. ہمارا کراچی کا نوجوان صرف اور صرف ڈلیوریاں کر رہا ہے بیٹھ کر, ٹھیک ہے, پان کے کھوکھے لگا رہا ہے بیٹھ کر, تھیلی لگا رہا ہے بیٹھ کر, تو ایسا کیوں ہے؟ اخبار پھینک رہے گا لوگوں کے گھروں میں, لیکن اس کا کوئی تو وجہ اور ہوگی. ڈگری ہولڈر یہ کام کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. جی بالکل بالکل. اور میں نہیں جاؤں گا مینڈیٹ پہ نہیں جاؤں گا میں کہ مینڈیٹ ہمیں مطلب کراچی والے اس وقت خیر چھوڑیں. میں ریسنٹلی دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پر ایک میسج کنوے کر رہے ہیں, بالکل میسج کنوے ہوا ہے کہ ایک ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ایک تربوز کا شربت کا ٹھیلا لگا کر خواتین جو ہے برگر لگا رہی ہیں. مطلب یہ ٹائم پہنچ چکا ہے اس وقت. ہم عالمی دنیا کے لیے جو ہے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ خود دیکھیں نا, ہم چاہیں گے تو اچھا ہوگا نا سب. جب ہم ہی نہیں چاہتے اچھا ہو تو اوپر والے بیٹھے ہوئے بولیں گے سب اچھے کی رپورٹ ہے, سب اچھا ہوتا رہے گا. صحیح. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک چینج کیسے آنا چاہیے؟ میں تھوڑا سا دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی, پروگرام کے ٹاپک کی طرف, کہ یہ بچوں کا جس طرح سے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا ان کے لیے کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کمتر نہ سمجھیں, غیر محفوظ نہ سمجھیں, ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. کس طرح سے انہیں بلڈ کیا جائے گا کانفیڈنس؟ دیکھیں والدین کا سب سے بڑا سپورٹ ہوتا ہے گا, لیکن اس وقت آج کل کے جو والدین ہیں وہ پرانے والدین سے بہت ڈفرینٹ ہے. گھر سے نکل کے تو انہیں سوسائٹی کو فیس کرنا ہے. دیکھیں سوسائٹی سے آپ جب نکلیں گے نا, کہ جب آپ گھر کے اندر بلڈ اپ ہو رہے ہوں گے, اب گھر کے اندر ہی آپ لوگوں کا جب والدین کا دھیان نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ والدین موبائل پر ہیں, ہم خود موبائل پر ہوتے ہیں, ہم بہت الگ ہو چکے ہیں. ہمیں انٹرنیٹ نے بڑا الگ کر دیا ہے گا. ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہینڈ فری لگی ہوئی ہوتی ہے, ہمارا موبائل یا ہمارا LED سامنے ہوتا ہے, ہم ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. اگر ہمارا بچہ رو رہا ہے تو اس کو آپ نے TV لگا دیا ہے گا. ہم وہ اویئرنیس نہیں دے پا رہے ہیں. اب آپ بات کرتی ہیں باہر کیسے چینج ہوں گے. دیکھیں باہر اگر ہم آتے ہیں تو باہر آتے تھے ہم اسکولنگ سسٹم میں. اس وقت ماں باپ کے بعد جو دوسرے ماں باپ ہیں وہ آپ کے ہیں ٹیچرز. اب ٹیچرز ہی آپ کے اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ مطلب مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسکول کے اندر ہی وہ چیزیں سیکھ کر آ رہے ہیں جو میں آپ کو دبے الفاظوں میں نہیں بتا سکتا کہ ہمارا نوجوان طبقہ کہاں تک جا چکا ہے گا. ہم ان کو لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے. آپ کے جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت نشوں میں لگ چکی ہے. آپ کی جو نوجوان نسل ہے جو پیسے والی ہے وہ نشوں میں ہے, اور جو اس وقت ایک مڈل کلاس طبقہ ہے وہ غلط کاموں میں لگ چکا ہے. جی بالکل صحیح کہا. لیکن اس سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایسا کیا میکینزم ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ڈسیبل بچے کو دیکھیں تو ہم لائک اسکول میں آتا ہے وہ بچہ, تو اسکول میں کیا ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے انوائرمنٹ کہ جس سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا یونیک یا ڈفرینٹ نہ فیل کرے سوسائٹی میں؟ ان کے لیے کوئی دیکھیں ایسے کوئی پروگرامز ہونے چاہیے. ان لوگوں کے لیے اسپیشل ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جو ایک نارمل بچہ ہے وہ سمجھے اس بات کو, یا تو اس بات کو جو ہے یقین دہانی دلائی جائے کہ بھائی دیکھو تم سے اچھا ہے, نہیں اس میں تم سے اچھا ہے. اور میں یہ بتا دوں جو نارمل بچوں سے کئی زیادہ ایبلٹی رکھنے والے ڈسیبل بچے ہوتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. جو اللہ پاک اگر کوئی ایک چیز ان سے لیتا ہے گا تو ان کو 10 چیزیں دیتا بھی ہے. یہ بات حقیقت ہے, کیونکہ اس وقت یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. بہت شارپ ہوتے ہیں یہ بچے, بہت شارپ ہوتے ہیں. ان کو اس طرح بات کریں, آپ ان کو یقین دلائیں کہ بھائی آپ سے زیادہ ذہن رکھنے والا یہ ہے, شارپ یہ, آپ تو کیا ہیں. مطلب اس طریقے سے ہم ان کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ مل بانٹ کے رہو, مل جل کے رہو, ان سے سیکھو, بلکہ الٹا ان سے سیکھو, ان سے سیکھو. یہ بھی ایک اچھا ایک موٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسیبل بچوں سے سیکھیں اگر وہ آتے ہیں آگے جا کر ان کی شادی ہو. دیکھیں ابھی پوری دنیا میں نا یہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن نا, کہ جس میں نارمل بچے بھی ہوں, اسپیشل بچے بھی ہوں. بالکل. مگر دیکھیں ہمارے بچے جو اسپیشل پرسن ہے نا, ان کے جو پیرنٹس ہیں نا, ایون ان کا خود کا بچہ اسپیشل ہوتا ہے نا, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے اسکول میں نہیں بھیج سکتے جہاں پہ دوسرے بچے بھی اسپیشل ہیں, ہمارا بچہ ان سے سیکھے گا. میں بیسیکلی اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ سسٹم جو ہے یہاں پہ کیسے ڈیولپ ہونا, مطلب جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کو, جن بچوں کا پیرنٹس کا خود کا بچہ ایسا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے یہ چیزیں نہ سیکھے نا. تو جب تک یہ والا سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا نا تو ہم لوگ کیسے برابری کا ان بچوں کو احساس دلا سکتے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ تو نہیں ہے نا. اگر ہمارا کچھ نیڈس ہیں جو اسپیشل ہے نا, فار ایگزامپل ایک بچہ پولیو سے متاثر ہے,
وہ مینٹلی تو بالکل فٹ ہے نا. اگر اسے چلنے میں تھوڑا سا پرابلم ہے تو وہ کوئی ایسا اتنا بڑا پرابلم نہیں, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل ساتھ دینا چاہیے اور بالکل ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. پروگرام ہے امید کی کرن اور ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ان سے ہم باتیں کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے ثنا بہادر سے بات کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. اور میں ثنا سے بیسکلی یہ پوچھوں گی, اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی این جی او کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ ہاں, ابھی جیسے ایک ادارہ ہے وہ 25 سال سے کام کر رہا ہے, 27 سال ہو گئے مجھے نا, مطلب ایک ٹائم پیریڈ گزر گیا. تو سب سے بڑا جو میرے ساتھ ابھی, میں کہتی ہوں کہ ایک فیمیل ہونے کے ناطے مجھے دوسروں سے زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں المیہ ہے. تو ہمارے پاس ابھی تک کوئی جگہ نہیں ہے نا, جیسے ابھی رینٹ کی جگہ ہے, اور جیسے کووڈ کے بعد تو فنڈس کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمس ہے. تو ہم جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں وہ جگہ ہے رینٹ پلیس, اور 40-50 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کے لیے ہمیں ریہیبلیٹیشن کی, ان کی اسکولنگ ہے, ان کی فزیوتھیراپی ہے, ان کی میڈیکل ہیلپ ہے, انہیں ہم لنچ دے رہے ہیں, انہیں ہم پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے فنڈس کا تو بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ سچ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈس نہیں ملتے, اور ابھی جس طرح سے ہماری یہاں کی اکنامک سچویشن ہے تو اس حساب سے تو بالکل بھی ہم لوگ ان پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں. جی, جیسے شجاعت نے بتایا فنڈز ہیں لیکن فنڈز صحیح جگہ پر نہیں. جی صحیح جگہ پہ نہیں ہے. صحیح, تو صحیح جگہ پر ہونے چاہیے فنڈز کو. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تک اور اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں کہ ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں, ایسے لوگوں کے لیے ہیلپ کریں. بے شک آگے چلتے ہیں پروگرام میں شجاعت برنی کی طرف. شجاعت برنی, آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اپنے آنے والے پروگرام کو, جو مجھے سن کے بڑا ہی تجسس ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے. خود مختار کرنا لوگوں کو, ان کو گھر دینا, سائبان, کیونکہ غریب آدمی کی سب سے بیسک نیڈ ہوتی ہے اپنا روٹی, کپڑا, مکان. اور یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ڈپینڈنٹ نہیں کرنا, انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ پروجیکٹ لانچ کرا ہے, یہ پریویس جو لاک ڈاؤن گزرا ہے, فرسٹ سیزن جس سے میں کہتا ہوں, فرسٹ سیزن جب لاک ڈاؤن گزرا ہے تو اس دوران جو ہے ہمارے پاس کچھ اپلیکیشنز وغیرہ آئیں, اور ان اپلیکیشنز کے اندر جو ہے راشن اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں, میڈیسنس تھیں, وہ ہمارے پاس آئی تھیں. تو ہم اس کے اوپر رسپانس دے رہے تھے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی اپلیکیشنز آئیں جن پر انہوں نے یہ بات بولی گئی, وہ میرے پاس اپلیکیشن ابھی بھی موجود ہیں جس کے اندر وہ باقاعدہ وہ لکھتی ہے خاتون کہ میرے پاس جو ہے رینٹ نہیں ہے میرے گھر پہ, مجھے رینٹ اپنے مالک مکان کو دینے کا, تو لہٰذا مجھے آپ کر دے دیں. تو ہم نے بڑا ایزی کرا, ہم نے کہا یار مطلب ہم گھر کا رینٹ کیوں دیں بھائی, مطلب میں نے اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں, میں نے کہا کہ ہم کیوں دیں رینٹ, کیسے دیں, کیوں دیں, ہمارا تو ڈومین نہیں بنتا یہ گھر رینٹ دینے کا. پھر ہمارے پاس 2-3 دن کے بعد دوبارہ کچھ اپلیکیشنز آئیں, اور ان اپلیکیشنز کے اندر کچھ ایسے نازیبا الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے تھے کہ میرا جو گھر کا رینٹ ہے وہ میں نہیں دے پا رہی ہوں, تو جو میرا مالک مکان ہے وہ میری بیٹیوں پر غلط نظر رکھا ہوا ہے. تو میں مطلب مطلب میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ میں جب بیٹھا ہوا تھا اپنے روم میں تو میرے پاس کچھ معزز شخصیت بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے بڑا دیکھا, میں نے کہا یار دیکھو کون, مطلب میں نے بڑا عجیب و غریب الفاظ استعمال کر, میں نے کہا کون لوگ ہیں یار, ذرا رابطہ کرواؤ. تو بہرحال ان کو رابطہ کر کے جب ہم نے بلایا تو بڑی عجیب و غریب داستان ہم نے سنی, اور سننے کے بعد ہم نے بولا بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ رینٹ دیتے ہیں لیکن آپ اس گھر کو آپ خالی کر دیں. جو ہم مطلب ایک کر سکتا تھا میں کہ رینٹ دو, جو اس کا بنتا ہے خالی کر دو, ہم آپ کو دوسری جگہ دلوا دیتے ہیں. بہرحال ہم نے ان کو دوسری جگہ شفٹ کروا دیا, اس کا رینٹ بنتا تھا ہم نے وہ دے دیا اللہ کے حکم سے, اللہ نے کروایا جو بھی کروایا. اس کے بعد پھر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچا یار کہ ہم کیوں نہ کچھ اچھا پلان کریں کہ ہم لوگوں کو, جب یہ پریشانی ہے دیکھیں ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں, کوئی سی بھی آرگنائزیشن کی بات کروں, ہزاروں آرگنائزیشن اس وقت کام کر رہی ہیں, بھلی جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر لیں پھر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ بھوکے سوتے ہیں. تو نالا تو پھر ایسی اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن کی معذرت کے ساتھ, مطلب میں کھل کے بات کر رہا ہوں, مطلب فائدہ نہیں ہے نا, یا تو بولو کہ ہم کر رہے ہیں یا تو بولو ہم نہیں کر رہے. بہت بڑی آبادی ہے, اتنی بڑی آبادی, ہزاروں اربوں روپے فنڈ آتا ہے بھائی, اربوں روپے پھک کے جاتا ہے گا.
میں آپ کو بڑے بڑے اداروں کے نام بتاؤں گا تو آپ بولیں گے بھائی نہ مت لو نام, میں نہیں لوں گا نام, لیکن مجھے پتا ہے, میں تو گراؤنڈ پہ اتر کے کام کر رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹن مال خراب ہو کے جاتا ہے گا, لیکن غریب کے پیٹ میں نہیں جاتا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ بہرحال میں بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں جو میں جو کر رہا ہوں. تو بہرحال ہم نے جو ہے کوشش کری کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کر دیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے, اتنے تو فنڈ ہمارے پاس ہے نہیں. تو بہرحال اللہ کے حکم سے ہم نے لوگوں سے ملاقاتیں کری, ملاقات کرنے کے بعد ہم نے انڈیویجول طریقے سے لوگوں کو تیار کرنا اسٹارٹ کروایا کہ بھائی اگر ہم آپ کو دیتے ہیں, دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بھی لوگوں کو بھکاری نہیں بنایا. ہم نے بولا بھائی آپ کو جو بھی پیسے ہیں آپ وہ دیں, دینے کے بعد آپ رہ کر پیمنٹ کریں, اور اپنے گھر کو جب پوری پیمنٹ ہو جائے آپ کی تو اس گھر کو اپنے نام کریں, لائک این انسٹالمنٹ. بالکل انسٹالمنٹ پر, کیونکہ اس وقت آپ رینٹ پہ بھی تو رہ رہے ہیں نا, دے رہے ہیں نا گھر پر, آپ دے رہے ہیں. تھوڑی سی مشکلات, جہاں پر ہم دے رہے ہیں وہ جگہ تھوڑی سی دور ہے, لیکن کراچی میں ہی ہے. کراچی جیسے پرسدہ ماحول میں ہی ہم دے رہے ہیں, سرجانی ٹاؤن کا سیکٹر 53, بالکل سیکٹر 53 میں یہ جگہ موجود ہے جہاں پر ہم دے رہے لوگوں کو گھر بنا کر. آپ کچھ لوگوں کو سیلف ریسپیکٹ بھی ان کی رہ جائے. بالکل بالکل, ہم ان کے اندر ہم نے ان کو بولا بھائی آپ کو چاہیے گھر, رہنا ہے آپ نے, کیونکہ اس وقت جو نالے کٹ رہے ہیں ناجائز تھے تو کٹ رہے ہیں. میں نے ہر جگہ یہی بات بولی, کچھ لوگوں نے مجھ پہ یہ الفاظ اٹھائے کہ اچھا میری کچھ سوشل سائٹس وزٹ ہو رہے ہوتے ہیں میرے ڈفرنٹ ڈیز میں, تو کچھ لوگ آگے جمع ہوئے, یار آپ کیسے بول رہے ہو ناجائز ہے, فلانا گورنمنٹ نے دی, KMC کی لیز تھی ہمارے پاس. تو میں نے KMC لیز ہمیشہ کوئی بھی گورنمنٹ چاہے جب اس کو دل چاہے گا وہ بھلی کوئی سی بھی لیز ہو وہ توڑنے کا مجاز رکھتے ہیں. آپ تو پھر بھی غلط جگہ پہ تھے, تو مطلب وہاں پہ بڑی تلخ کلامیاں ہوئی. کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہاں یار ہم ناجائز جگہ پر تھے. ناجائز جگہ تو ٹوٹنی ہے, تو لوگ اس وقت کافی پریشان ہیں. لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہ پروجیکٹ آسان کرا ہے, شفاف آسان گھر کے نام سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے ہم ان لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں جن کا اپنا گھر نہیں ہے. ہمارا ایک فارم ہے, اس فارم کے اندر مینشن ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گھر ہے یا نہیں. اس میں ہم نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کروایا ہوا ہے کہ آپ کیا مطلب آپ نشچت طور پہ کیا ادا کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے میرے پھپھا کا تو کنسٹرکشن کا کام جو ہو رہا ہے, وہ جو سامان آ رہا ہے وہ میرے پھپھا کا تو نہیں آ رہا, جس کی زمین ہے ظاہر سی بات ہے ان کو بھی کچھ دینا آئے گا. ہم اگر ویلفیئر سے کچھ ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس پہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو, جو بے گھر ہیں ان کا گھر ہو جائے گا 4 سال 5 سال کے اندر ان کا اپنا گھر ہو جاتا ہے گا. ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, جو پریشانی اہم ایک پلیٹ فارم آپ دے رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے نا, جو پریشانی وہ ختم ہو جائے گی, تو وہ ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں. شجاع صاحب آپ مجھے بتائیں گے کچھ, اور ہمارے ناظرین کو بھی, کہ یہ کس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ آپ کام کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ان کو اگر انہیں اپنا گھر کرنا ہے. دیکھیے بات یہ کہ ہم نے ایک فارم رکھا ہوا ہے اپنا شفاف ٹرسٹ کا, اس کے اندر انہوں نے مینشن کرنا ہے کہ ان کا گھر ہے یا نہیں, میں نے جیسا آپ کو بتایا پریویس. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو ہے یہ انسٹالمنٹ ہماری جو ہے, جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ہم نے رکھی ہے 5 لاکھ روپے, کیونکہ اس وقت جو وہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے, جو ہم مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ مٹیریل ہم صرف تھوک سے نہیں لگا رہے, وہاں پر وہ مٹیریل آ کے وہ چیک کرے اگلا بندہ کہ آیا کہ میں دے کیا رہا ہوں. ہم 80 گز کے پلاٹ کے اندر جو ہے 3 کمرے دے رہے ہیں, ایک اٹیچ باتھ روم دے رہے ہیں, کچن دے رہے ہیں, صحن دے رہے ہیں, 7x7 کا جو ہے ہم اس کے اندر ٹینک دے رہے ہیں. وہاں پر اصل میں یہ بیسکلی ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہ سیکٹر گورنمنٹ کا ہے, پراپر ہاؤس. بالکل بالکل, وہ جو سیکٹر ہے, جو سیکٹر 53 پہ ہم جو کام کر رہے ہیں بیسکلی وہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی LD کی زمین ہے. وہ وہاں پر پلاٹس ہیں, ہم نے وہاں سے لوگوں کو پرچیز کرے ہیں, وہاں سے کچھ پلاٹس کچھ ہمارے ساتھ انویسٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ جوائن ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے, کیونکہ اتنی بڑی رقم ایک ساتھ دے دینا تو وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ CDA اپروو بھی ہو. نہیں بیسکلی یہ ہے ہی, بیسکلی یہ زمین جب ان کو ملی تھی, یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں جب نالے کٹ رہے تھے, یہ جب کہ وہ پلاٹس ہیں جو اب لوگوں کو مل رہے ہیں. اچھا ان لوگوں نے بھی کیا کہا, لوگوں نے بیچ دیے وہ پلاٹ, کیونکہ ہمارے تو یہی ہے نا کہ غریب وہ ہے جو آپ کو دے دینے کے بعد وہ بیچ دیتے ہیں, بیچنے کے بعد جو پھر وہ دوبارہ نالوں کو آباد کر دیتے ہیں. تو یہ وہ پلاٹس ہیں. تو وہاں پر ہم جب وہاں گئے, جانے کے بعد ہم نے جب پلاٹ دیکھے وہاں آبادی ہے کافی, ہم نے وہاں پر جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے بنایا کہ بھائی آپ کی انسٹالمنٹ ہے 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ان 3 مہینے کے اندر وہ پورا گھر تیار ہو رہا ہے ہمارا. اس وقت ہماری ماڈل جو ہے وہ الحمدللہ کھڑا بھی ہو چکا ہے, کچھ کے اندر کوئی رینوویشن باقی رہتی ہے, تار وار ڈلنے کے, الیکٹرک کے, ہم پراپر طریقے سے دے رہے ہیں, گھر کی چابی پراپر طریقے سے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو آسان ایک ساتھ میں دیں. اچھا مہینہ جو انسٹالمنٹ ان کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 15,000. ماہانہ جیسے بھی آپ رینٹ دے رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں, اب جہاں پر بھی آپ رینٹل ہیں وہاں پر 15,000 روپے دینا ہے آپ نے لازمی. لیکن اب یہ 15,000 اگر آپ 4 سال میں دیتی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا گھر تو ہو گیا نا. تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے یہ ہم کو پڑ رہا ہے 14 لاکھ روپے کا. 14 لاکھ روپے میں آپ نے جو ڈاؤن پیمنٹ کرنی, کیونکہ دیکھیں ہم نے جو وہاں پہ لگانا ہے پیمنٹ آدھی نہیں ہمیں پڑ رہی ہے اور ہم اسی ریٹ پر دے رہے ہیں. ہم اس پہ کوئی بزنس نہیں کر رہے کہ ہم آپ سے یہ بولیں کہ بھائی ہمیں 14 کا پڑ رہے گا, کیونکہ چینل میں بیٹھ کر میں نے یہ بات بڑی کھل کے طویل کر دی کہ ہمیں 14 کا پڑ رہا ہے, لیکن ہم اور آسانیاں کر رہے ہیں کہ یار لوگ اگر کوئی کیش پہ دینے والا ہے تو آپ لے کر
اسٹارٹ کریں مولانا. دوبارہ سے ہم وہی بات کریں گے جیسے ہمیں سلمیٰ نے بتایا، سلمیٰ بہادر صاحبہ نے، کہ ہم ابھی تک رینٹ پر ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ مطلب جو لوگ ابھی تک کئی سالوں سے رینٹ پر ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت خواب ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو جائے. اور یہ بہت، میں کہتی ہوں، نیکی کا کام ہے اور بہت اچھا کام ہے. دیکھیں میں تو اس بات پہ ڈرتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمیشہ جو اچھا کام ہوتا ہے اسی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں. میسج دیں ہمارے ناظرین کو کچھ اچھا سا میسج. میں کیا میسج دوں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کراچی شہر، پاکستان جیسا ملک نوازا ہے گا، کراچی جیسا شہر دیا ہے اور یہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. بس میں سندھ حکومت، وفاق حکومت سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا لڑنا لڑانا بند کریں اور کچھ عوام کی نظر رکھیں، کیونکہ عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. عوام اس وقت کس طریقے سے مر رہی ہے، ایون کہ ادارے ہی مار رہے ہیں عوام کو. تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا غور کریں، اسی کے کمروں سے باہر آئیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو بلک بلک کے مر رہے ہیں اور آپ کی آس پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ لوگ آئیں، لیکن آپ لوگ نہیں آنے والے. لیکن ہمیں خود نکلنا پڑے گا، اسٹینڈ لینا پڑے گا. ہم جب تک کہ مٹھی بن کر آگے چلیں گے جبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں رنگ و مذہب، نسل، زبان نہیں دیکھنی، ہم نے سب کو مل کر چلنا ہے گا اور ایک ہو کر جو ہے پاکستان کا آگے لے کے چلنا ہے. آگے لے کے چلنا ہے. سلمیٰ بہادر کی طرف آتے ہیں. آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا میسج دیں جاتے جاتے. بس میں سمجھتی ہوں کہ میرا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ یہ اسپیشل چائلڈ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے، ہماری آخرت کا سامان ہے کہ ہم ان کی اگر اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں محبت دیتے ہیں، انہیں پیار دیتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب انہیں ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارے معاشرے میں یہ ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ سب انہیں اسپیشل پرسن کو ایز اے اسپیشل پرسن نہ لیں، بلکہ انہیں یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی وقت آ گیا ہے کہ خداحافظ کہنے کا اور الوداع کہنے کا. اپنے دونوں مہمانوں کو، آپ دونوں کا بہت شکریہ اور تہہ دل سے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ناظرین بس اس پروگرام سے متعلق یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی معذور ہے، ذہنی معذور یا پھر کسی قسم کا اپاج ہمیں نظر آتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں، ہمدردی نہ کریں، نہ تو اس سے لا تعلق ہو. اور دونوں صورتوں میں ہم خدا کے بھی گناہ گار ہیں اور اپنی ذمہ داری سے بھی ہم بھاگ رہے ہیں. دوسرا، بے شک جیسے کہ ہمارے مہمان نے ایک بہت بڑا وسیلہ بتایا ہے کہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے ہمارے پروگرام کا کہ ہم اپنے ناظرین تک آگاہی کریں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے ہم شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. امید کی کرن سے اجازت دیں مہرین رضوان کو.